اچھا سر، شیعہ جب میں نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا اور آپ کی کتابیں پڑھ رہا تھا کہ جہاں شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعہ کی بہت تعریف کی، اپنے شیعہ کو بہت سراہا، وہاں نہج البلاغہ میں کئی خطبات جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ پر گرجے برسے جی مذمت کی. جی امام موسیٰ کاظم نے کہا ہے کہ اگر میں اپنے شیعہ کو آزماؤں تو ثابت ہو جائے کہ زبانی جمع خرچ کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں، اگر میں ان کا امتحان لوں تو ثابت ہو جائے کہ یہ سب مرتد ہیں. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اگر میں حضرت معاویہ کے خلاف صف آرا ہو جاتا تو یہ شیعہ غدار بن کر مجھے اپنے ہاتھوں سے حضرت معاویہ کے سپرد کر دیتے، چنانچہ میں نے سمجھا کہ باعزت طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صلح کر لینا قید کی حالت میں مرنے سے بہتر ہے. دیکھیے اور یعنی یہ ہے فضل بن حسن بن فضل تبرسی، اور پہلی جو میں نے مثال دی وہ کتابۃ الروضہ من الکافی سے. بالکل صحیح ہے. شیعوں کی تعریف بھی آئی ائمہ اہل بیت کی زبان پہ، اور حضرت حسن والی ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ روایات بالکل صحیح ہیں جس میں مذمت آئی ہے، اور یہ ایسی ہی مذمت ہے جیسے کسی بھی مسلمان کے لیے آپ کر سکتے ہیں جو زبانی مسلمان ہے، جو شناختی کارڈ کا مسلمان ہے، جو کردار کا مسلمان نہیں ہے. کیا اس عنوان سے کہ جو شرائط، جو صفات، جو مقام، جو معیار ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، کتنے ہیں اس وقت دنیا میں مسلمان؟ کتنے اس وقت دنیا میں شیعہ؟ کتنے اس وقت دنیا میں جو شیعہ صفات پہ اترتے ہیں؟ اور کتنے اس وقت دنیا میں جو سنی صفات پر پورا اترتے ہیں؟ تو شاید انگلیوں پہ گننے سے زیادہ نہیں ہوں گے جو اس کمال کے، اس معیار کے لوگ ہونے چاہیے جو اہل بیت اپنے شیعوں کو چاہتے تھے. مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے صفات الشیعہ نامی کتاب لکھی ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت اور ائمہ اہل بیت سے کہ ہمارے شیعہ کی یہ 18 صفات ہوں گی. تم صرف زبان سے نہیں ماننا کہ وہ کہیں کہ ہمارے علی کے شیعہ ہیں، ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں. اس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں گی. مثلا یہ کہ وہ اول وقت نماز پڑھتا ہوگا، مثلا وہ پڑوسیوں کا ایسا خیال رکھتا ہو. 110 صفات امام علی علیہ السلام نے صفات المتقین کے طور پر اپنے شیعوں کی 110 صفتیں بیان فرمائی. کیا ان 110 میں سے 5 پر بھی آج کا شیعہ پورا اترتا ہے؟ اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو مذمت آئی ہے. وہ مذمت اس معنی میں نہیں ہے، وہ مذمت یہ کہ جیسا ہم چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، جیسا ہونا چاہیے ہمارا چاہنے والا، اس معنی میں مذمت ہے. لیکن سر یہ بڑا سخت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف صف آرا ہو جاتا تو یہ شیعہ غدار بن کر مجھے اپنے ہاتھوں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیتے، چنانچہ میں نے سمجھا کہ باعزت طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کر لینا قید کی حالت میں مرنے سے بہتر ہے. یہ تو آپ ایک تاریخی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ ایسا کیوں ہوا تھا، کیونکہ خریدے گئے لوگ، کیونکہ ڈرایا گیا لوگوں کو، کیونکہ ان کو لالچیں دی گئیں. خود امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والی ایک خاتون ہے جو آپ کے گھر کی، آپ کی زوجہ ہیں، جی اس کو لالچ دی گئی تھی کہ یزید سے تمہاری شادی کریں گے تم زہر دے. تو اس کے بعد جو محمد ابن اشعث نے لا کے وہ زہر دیا، شام سے زہر آیا، پوری ایک داستان ہے. ایسا جب ماحول ہو جائے اور لوگوں کو، یعنی گھر میں جب امام تنہا ہوں تو شیعہ اگر ساتھ نہیں دے رہے تھے اور وہ بک رہے تھے اور وہ مثال کے طور پہ ڈر رہے تھے اور وہ خوف کا شکار ہو رہے تھے، تو یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. میں اور آپ بھی اگر اس دور میں ہوتے، پتہ نہیں کس خیمے میں ہوتے. بہت مشکل دور تھا. تو ایسے دور میں لوگوں کا ساتھ چھوڑ کے چلے جانا یا تنہا کر دینا اور پھر سازشوں کا شکار ہو کے یہاں تک بات آ جانا کہ امام اس طرف اشارہ فرمائیں کہ اگر میں ایسا نہیں کروں تو یہ ایسا کریں گے میرے ساتھ، تو یہ تو ایک تاریخی حقائق ہے جن کا انکار نہیں ہے. سر ایک میرا سوال ہے اور میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ جو کچھ آج آپ لوگ کر رہے ہیں، کیا یہی ائمہ اہل بیت کی تعلیمات ہے؟ آسان لفظوں میں اگر میں کہوں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اہل بیت اور امام خوش ہوں گے سب دیکھ کر، مثال کے طور پر یہ ماتم، یہ سینہ کوبی، یہ زنجیر زنی، یہ تعزیے، یہ ذوالجناح، یہ جنازے، کوئی کوئلوں پر چل رہا ہے، کوئی خود کو لہولہان کر رہا ہے. دیکھیں بعض چیزیں تو میں مانوں گا اس بات کو کہ بعض چیزیں توہین مذہب کا سبب ہیں، بعض انداز اور بعض طور طریقے. مثلا یہی کہ کوئی سوئی گھسا لی اپنے وجود میں، کوئی پیٹ میں کوئی چیز گھسا لی، کوئی اس ٹائپ کی حرکت کے جس سے مذاق بنے، کوئی حرکتیں کرنا کچھ اس طرح کی جو بعض ممالک سے بھی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی بعض چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو لیکن جہاں تک ماتم کی بات ہے، رونے کی بات ہے، گریے کی بات ہے، اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں اور ائمہ اہل بیت نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے. یعنی امام رضا علیہ السلام سے ہمارے پاس گریے کی احادیث، امام جعفر صادق سے، امام زین العابدین علیہ السلام جو چوتھے امام اثنا عشری اور تمام شیعوں کے ہیں. میں نے عرض کیا کہ چھٹے امام تک تو سارے شیعہ مشترک ہیں، بعد میں پھر چھٹے امام کے بعد اختلافات شروع ہوئے اور فرقے بنے. لیکن گریہ، ماتم اور عزاداری، کالے کپڑے پہننا، رونا کربلا اور امام حسین کو یاد کرنا. سر کالے کپڑوں سے یاد آیا کہ ملا یازر الفقیہ، جی یہ آپ کی بڑی کتاب ہے، اس میں کالے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. نہیں، اس کتاب میں ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے. جی ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے پردے کو کیا کریں گے آپ؟
نہیں خواتین کے کالے کی چادر کو کیا کریں گے؟ نہیں، نہیں، مجھے- اس کی مراد کچھ اور ہے. اچھا میں عرض کر رہا ہوں جی جی اس سے مراد کچھ اور ہے. کالے کپڑے جو عادت بنا لے اپنے، کالے کپڑے جو اپنا مزاج بنا لے، اپنا لباس، کیونکہ نبی مکرم کا لباس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے. مولا علی علیہ السلام کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہرا لباس ہے. تو ائمہ اہل بیت نے بھی، اصحاب ائمہ اہل بیت نے بھی اپنے لباس کے کلروں کو، رنگوں کو تبدیل کیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ مجھے اس سے ہٹ کر کوئی اور رنگ نہیں پہننا، اور وہ رنگ بھی جو ہے وہ مشابہ ہو بعض عادات اور اطوار کے ساتھ، اور جس زمانے کے لوگوں میں یہ مثلا بنی امیہ کا لباس ہو گیا تھا کالے کپڑے پہننا، بنی عباس کا لباس ہو گیا تھا کالے کپڑے پہننا. ایک دور آیا کہ سادات جو تھے وہ صرف سبز امامہ پہنتے تھے. پھر ایک دور آیا کہ سادات کالا امامہ پہننے لگے، اور شناخت ہو گئی کہ جو کالا پگڑی باندھے ہوئے، امامہ باندھے ہوئے، وہ سید ہے. تو یہ دور بدلتا رہا ہے رنگ اور کلرز کو پہننے کے حوالے سے. لیکن اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کو ہٹا کر کہ نہیں صرف میں یہی لباس پہنوں گا اور ہر حال میں یہی پہنوں گا، اس کی مذمت میں کالے کپڑے اور کالا لباس اس کی مذمت میں آیا ہے. خاص طور پہ نماز کی حالت میں مکروہ قرار دیا گیا. مگر یہ حکم کلی ہے. حکم کلی کیا ہے کہ کالے کپڑے پہننا نماز کی حالت میں عام طور پہ پہننا، روزانہ پہننا، ہمیشہ پہننا، اور صرف اس لباس کو اپنانا یہ مکروہ ہے. لیکن حکم کلی پر ایک حکم خاص آئے گا، ایک حاکم حکم آئے گا، اور وہ یہ کہ یہ لباس استعارہ ہے غم اور سوگ کا. اس کے ذریعے سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ اس وقت یہ غم میں ہے. تو جو خاص ایام ہوتے ہیں جیسے محرم ہے، سفر ہے، یا کوئی شہادت کی تاریخ ہے، اس میں اگر کوئی لباس وہ پہنتا ہے اور وہ اس وجہ سے اپنا لباس اپنا رہا ہے کالا لباس، کہ وہ یہ ظاہر کرے اور یہ ثابت کرے کہ میں غم میں ہوں، تو وہ ایک حکم خاص آ جائے گا اس کے لیے. کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کالا امامہ باندھنا شروع کیا اور کالا لباس پہننا شروع کیا. پھر ائمہ اہل بیت نے ایام اعظام میں، خاص طور پہ محرم اور سفر میں، کالا لباس پہننا شروع کیا، اس کو علامت بنائی کہ ہم سوگ میں. اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا، یہ احادیث کے جملے ہیں کہ یہ کالے کپڑے کر دو، یہ کالے پردے آویزہ کر دو، تاکہ لوگ، خاص طور پہ جب جناب زینب شام سے رہا ہو کر، آپ سلام اللہ علیہ، جب آپ مدینے واپس جا رہی تھی اپنے شہر، اور اہل بیت کا قافلہ جب آزاد ہوا، اسیری سے باہر آیا، تو بیوی نے دیکھا جو محملیں ہیں ان کے اوپر رنگ برنگے کپڑے لگے ہوئے. حضرت نے فرمایا کہ اجعلوها سودا، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ، تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں گزریں لوگ سمجھ جائیں کہ اولاد زہرا کے عزادار جا رہے ہیں. تو یہ پھر بعد میں، یعنی یہ احادیث جو ہیں، یہ احادیث کا زمانہ کوئی اور ہے. پھر ایک علامت بنائی گئی، اور جنہوں نے بنائی ہے وہ پیشوا ہیں، وہ رہنما ہیں، وہ معتبر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، شخصیات ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہوتے تھے، جن لوگوں نے پھر ان نشانیوں کو قرار دیا. اچھا سر، ایک تاثر ہے کہ پاکستان میں شیعہ جو ہیں یہ ایران کی پراکسی ہیں، ایران کا فرنٹ ڈیسک ہے، کیا یہ صحیح؟ بالکل غلط تاثر ہے. ایران سے ہماری ثقافتی بہت کچھ ملتے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، کوئی اس کو سعودی عرب اور ایران کے جھگڑے کی زد میں لا کر منکر ہو جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ایران کے ساتھ ہماری بہت سی ثقافتی نکات ہیں جو مشترکہ ہیں. مثلا فارسی، ابھی آپ کہ شاید آپ کو یاد نہ ہو لیکن مجھے یاد ہے، اور کچھ اور پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بزرگ اسکولوں میں فارسی لازمی تھی. اس ملک میں فارسی پڑھائی جاتی تھی. علامہ اقبال کے 15,000 اشعار میں 9,000 اشعار فارسی میں ہیں. غالب فارسی میں کہہ رہے ہیں، سودا فارسی میں کہہ رہے ہیں، انیس دبیر فارسی میں کہہ رہے ہیں. یہ خطہ کیونکہ بلکہ ہم اس خطے پہ ماضی میں ہمایوں کے زمانے میں، التمش کے زمانے میں ایرانی فوجوں نے آ کے تو یہاں مسلمانوں کو مضبوط کیا جو جنگیں ہوتی تھیں. تو اس ذریعے سے جو یہاں پر ہجرت ہوئی ایرانیوں کی، اور پرانے ایرانی جو یہاں رہ رہے ہیں، یا خاص طور پہ سادات جو یہاں ہجرت کر کے آئے، وہ ایران وایا ایران ہجرت کر کے آئے. عرب سے وہ ایران آ گئے تھے، نیشاپور اور سبزوار اور خراسان ان علاقوں میں، اور پھر التمش اور ان کے زمانوں میں، ہمایوں کے زمانے میں انہوں نے فورسز سے مدد مانگی، یعنی ایرانی فوجیوں سے مدد مانگی. ان میں بڑی تعداد سادات کی تھی، تو سادات پہ ہجرت کر کے اس خطے کے اندر آ گئے جو ہندوستان کہلاتا ہے، یعنی غیر مقسم پاکستان، یعنی بر صغیر کہہ لیجیے. تو یہاں ایک تو یہ پس منظر ذہن میں رہے کہ ہماری تو ثقافت کے اندر ہمارے، آپ لفظ بولتے ہیں تنخواہ، آپ 85 میں نے ایک دفعہ ایسی 85 الفاظ ہیں جو ہماری اردو میں فارسی کے الفاظ ہیں جو وہاں بھی بولے جاتے ہیں یہاں بھی بولے. ہماری ثقافتیں ایک ہیں، ہمارا رہن سہن ایک ہے. ہمارے ہاں عقیدتوں، مثلا جتنے بھی اہل سنت کے بڑے معتبر نعرے، امام بخاری ہوں یا امام مسلم ہوں، ایک بڑی تعداد میں ایرانی ہے بھائی. وہ یعنی شیعوں سے پہلے شیعوں کو اعتراض کرنا چاہیے غیر شیعوں سے پر، کہ بھائی آپ کے تو سارے بڑے ایرانی ہیں.